ہر طرف جشن طرب ہے، آج روز عید ہے، رنگ عالم ہی عجب ہے، آج روز عید ہے۔ ناظرین، عید الفطر کے پرمسرت موقع پر 4 TV انتظامیہ اور اسٹاف آپ تمام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ یہ عید آپ کے لیے مسرت اور شادمانی کا پیام لائے اور اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہے آج کی اہم سرخیاں۔ شہر میں عید الفطر خوشی و خضوع کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ عیدگاہوں اور مساجد میں کثیر اجتماعات۔ ماہ رمضان کے بعد بھی مساجد کو آباد رکھنے اور عبادتوں کو جاری رکھنے مسلمانوں کو علماء اور ائمہ کی تلقین۔ ملک کے دیگر شہروں میں بھی عید الفطر روایتی جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ ریاست کی تقسیم سے متعلق وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کے بیان پر تلنگانہ کے کانگریسی قائدین کا شدید رد عمل، وزیر اعلیٰ سے الفاظ واپس لینے کا مطالبہ۔ سیماندرا میں ریاست کی تقسیم کے خلاف احتجاجی مظاہروں میں شدت، وجے نگرم میں بند، سرکاری ملازمین کی بڑی تعداد احتجاج میں شریک۔ سابق وزیر دھرمنا پرساد راؤ کے بشمول دیگر 5 کانگریس کے ارکان مقننہ نے استعفے پیش کر دیے۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ شہر میں عید الفطر انتہائی خوشی و خضوع کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ شہر کی عیدگاہوں اور مساجد میں مسلمانوں کے کثیر اجتماعات دیکھے گئے۔ نماز عید کے موقع پر علماء اور ائمہ نے ماہ رمضان کے بعد بھی مسلمانوں کو عبادتیں جاری رکھنے کی تلقین کی۔ نماز عید کے بعد امت مسلمہ کی سربلندی اور سلامتی کے لیے رقت انگیز دعائیں کی گئیں۔ عیدگاہ میرالم میں مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع دیکھا گیا۔ ڈاکٹر محمد سیف اللہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ رمضان میں جو منظر مسلمان پیش کر رہے تھے اسے رمضان کے بعد بھی جاری رکھا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ماہ رمضان ہمیں استقامت اور برائی پر قابو پانے کا درس دیتا ہے۔ مولانا سیف اللہ نے کہا کہ جب ایک مہینہ ہمیں برائی سے بچائے رکھتا ہے تو باقی مہینوں میں بھی اس سے بچا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، آج ہم عید الفطر منا رہے ہیں۔ عید کیا ہے؟ دیکھیے، چاروں طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ بچے تتلیوں کی طرح ادھر ادھر ہو رہے ہیں۔ نوجوان، بوڑھا، معذور، اپاہج، غریب، ہر قسم کا شخص آج کپڑے پہنا ہوا ہے۔ ہم کو یہ حکم ہے، اے مسلمانوں، حضور نے فرما دیا صدقہ فطر ادا کیے بغیر مصلی کو نہ آنا، عیدگاہ نہ آنا۔ کیوں کہا گیا؟ بھائی تو آنے سے پہلے غریب کا خیال کر لے تاکہ وہ بھی تو خوشیاں منائے۔ تو آج ہم جہاں خوشی مناتے ہیں ہماری خوشی میں غریب بھی شریک ہے، انہیں بھی نئے کپڑے پہنا ہوا ہے، اس کے گھر میں بھی آج آسودگی ہے، شیر خورما بن رہا ہے۔ ذرا دوسرے ادیان کی طرف جائیے، کیا ہے وہاں پر؟ ہماری خوشی کی حد نہیں ہے۔ ہماری خوشی کیا ہے؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے 1 مہینہ روزہ رہا۔ ہماری خوشنودی کیا ہے؟ خوشی کیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن وہی رمضان میں نازل ہوا تھا۔ یہ 2 خوشیاں ایسی ہیں، ہم کو تو رقص کرنا اسلام منع فرمایا، گانا نہیں، شور شرابہ نہیں، ہلا بازی نہیں، نعرے بازی نہیں۔ ایسا کوئی نعرہ ہمارے سے نہیں سنا جائے گا جس سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ ارے دیکھو ہمارے کردار کو، ذرا ہم کیسے ہیں۔ صبح میں فجر ادا کی، نایا دھویا، اچھے سے اچھے جو کپڑے میسر تھے پہنا اور نظر جھکائے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ اپنی بڑائی نہیں، اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ ارے مت والو، اے میرے چاہنے والو، سن تو لو میری بات، میں آئینہ ہوں، ہر ایک اپنا چہرہ دیکھ رہا ہے۔ ابو جہل اپنا چہرہ دیکھا، ابو بکر اپنی ذات کو دیکھا۔ ہم بھی
उसी नबी की उम्मती हैं, एक आईना हम भी हैं। किसी ने अपनी सूरत देख ली होगी और यकीनन करना क्या है, घबरना नहीं। बीबी आयशा सिद्दीका सुन ली, क्या सुनी? अस्सलाम अलैकुम, ऐ मोहम्मद तेरे पे मौत वाक़ हो नऊज़ बिल्लाह। बीबी आयशा से रहा नहीं गया, बोले तेरे पे लानत हो, तेरे पे अल्लाह का गज़ब हो, तू हलाक हो जाए, तू बर्बाद हो जाए। हुजूर ने फरमाया, मना फरमा दिया, आयशा रुक जाओ, फहश ना बको, ऐसा नहीं करना, रुक जाओ। देखिए साहब, आप तो बोलते हैं जैसे को तैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। नहीं समझ में आता तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, नहीं समझ में आता तो मर के देख। इस मौके पर मौलाना हुस्सामुद्दीन जाफर पाशा ने कहा कि मुसलमानों को अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना चाहिए। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई कि वो मुसलमानों की माह रमजान की इबादतों को कबूल फरमाए। जहाँ अल्लाह के अहकामात पे आप चले हैं, वहाँ अल्लाह के सामने हाथ उठाकर जरूर मांग लीजिए कि अल्लाह जो मैंने सिजदे किए हैं उसे कबूल फरमा ले। और आज के इस मुबारक दिन हम ये कहेंगे, अल्लाह इस मुबारक महीने में हमने जो अच्छे अमल किए उसे कबूल फरमा लीजिए और जो हमसे कोताही है उसे माफ फरमा दीजिए। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, आज के मुबारक मौके पर आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर मौका पर फरिश्ते खड़े हैं और आपके लिए खुशखबरियां सुना रहे हैं और फिर आप यहाँ से नमाज पढ़ के जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हर मुकाम से एक आवाज बुलंद होगी, हर नुक्कड़ से एक आवाज निकलेगी और वो ये रहेगी कि अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों को भेजेगा और कहेगा, जाओ आज मेरे सामने जितनों ने सिजदा किया है उनसे जाकर ये खुशखबरी दे दो कि हमने उनके तमाम गुनाहों को माफ कर दिया। आज आपसे मेरे गुनाह माफ हो जाए, हम अल्लाह से दुआ करते हैं। दुआ बड़ी बरकत वाली होती है। हाफिज़ व क़ारी मौलाना रिजवान कुरैशी इमाम मक्का मस्जिद ने नमाज ईद की इमामत की। ईदगाह मीरालम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हर साल की तरह वॉलंटियर्स कैंप मुनक्किद किया गया था। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी, मजलिसी कॉरपोरेटर्स और कारकुनों की कसीर तादाद ने भी नमाज ईद अदा की। इस मौके पर सैयद अहमद पाशा खादरी ने मुसलमानों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की और रमजान के बाद भी इबादतों को जारी रखने की तलकीन की। इस मौके पर मैं तमाम अवाम को ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि एक महीना अल्लाह की इबादत और रियाजत, तिलावत कुरान, रोज़ों की पाबंदी से अदाई, नमाज तरावी, जिक्र अफ़कार में एक महीना गुजारने के बाद आज हम अल्लाह के हुज़ूर उसका शुक्र अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि हमारी इबादतों को अल्लाह कबूल करे। ये मुक़द्दस महीने में हमने जितनी पाबंदियाँ की उस पाबंदियों को साल भर जारी रखना चाहिए, मसाजिद को आबाद रखना चाहिए। इस मौके पर मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी अता करे, उसकी ताकत में इजाफा करे, नक़ीब मिल्लत की उम्र दराज करे, हबीब मिल्लत को सेहत व आफियत के साथ रखे और उनको मुक़द्दमात में बाइज़त खड़ी करे। तमाम मजलिसी अहबाब, तमाम मुसलमानों को अल्लाह ताला कामयाबी और फतह नुसरत अता करे और हर मुकाम पर इस्लाम का गलबा अता करे, मुसलमानों को हर मैदान में कामयाबी अता करे। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे शहर, हमारे रियासत, हमारे मुल्क को अमन का गहवारा बना दे, शरपसंदों के नापाक अज़ाइम से हमारे मुल्क को पाक रखे और हमारे मुल्क में अमन कायम हो, दायमी अमन बरकरार रहे और जो अमन की बदअमनी में बदलना चाहते हैं अल्लाह ताला उनको नेक तौफीक दे। मैं तमाम लोगों को फिर एक मरतबा आपके चैनलों के जरिए ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबाद कुली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से देता हूँ। शुक्रिया। सिटी पुलिस की जानिब से भी ईदगाह मीरालम में कैंप लगाया गया था। कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा ने इंतजामात की रास्त निगरानी की। उन्होंने इस मौके पर मुसलमानों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की। मेरी जानिब से और सिटी पुलिस के हर आदमी की जानिब से मैं 4 टीवी और 4 टीवी के देखने वालों को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मक्का मस्जिद में भी हजारों मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की।
حافظ شیخ محمد علی نے نماز عید کی امامت فرمائی، جبکہ قاری محمد عثمان نقشبندی نے رمضان اور عید الفطر کی افضلیت بیان کی۔ عیدگاہ اجالے شاہ سعید آباد میں عید الفطر کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کہا کہ رمضان ہمیں استقامت کا درس دیتا ہے اور صبر و استقامت کے ذریعے برائیوں کو روکا جا سکتا ہے۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے عیدگاہ اجالے شاہ میں نماز عید ادا کی اور مسلمانوں کو عید کی مبارکباد پیش کی۔ عیدگاہ مادانہ پیٹ میں رکن اسمبلی ممتاز احمد خان نے نماز عید ادا کی اور مسلمانوں کو عید کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے انہیں اپنی صفوں میں اتحاد قائم رکھنے کی درخواست کی۔ میں میری جانب سے اور اتحاد المسلمین کی جانب سے عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس ماہ رمضان کے اندر مسلمانوں نے جو خوش و خضوع کے ساتھ روزے اور نمازیں اور عبادتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی روزے، نمازوں اور عبادتوں کو قبول فرمائے۔ میری عامت المسلمین سے یہی دعا ہے کہ جس طریقے سے ماہ رمضان المبارک کے اندر عبادتیں کرتے ہیں، اسی طریقے سے تمام سال بھی اگر مسلمان اسی طریقے سے عبادتیں کریں تو اللہ تعالیٰ ہم میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرے گا۔ آج سارے عالم اسلام کے اندر مسلمانوں کے اندر جو تفرقہ، جو نا اتفاقی پیدا ہوئے، یہ صرف وہ اسلام کی دوری کی وجہ سے ہے۔ میری جانب سے صرف میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہ کر تمام، اگر ہم ہمارے مسائل کو حل کروانے کے لیے، جیسا کہ شہر حیدرآباد میں الحمدللہ آج ہم اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہ کر جس طریقے سے ہم اپنے مسائل کو حل کروا رہے ہیں، اللہ تعالی ہمارے ان عبادتوں کو، دعاؤں کو قبول کرے۔ میں میری جانب سے پھر ایک مرتبہ اور مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے عامت المسلمین کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عیدگاہ سات گنبد میں مسلمانوں کا کثیر اجتماع دیکھا گیا۔ رکن اسمبلی افسر خان نے نماز عید کے بعد مسلمانوں کو عید کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے عبادتوں کو رمضان کے بعد بھی جاری رکھنے کا مشورہ دیا۔ مجلس کی جانب سے، اپنی جانب سے، میرے تمام مجلس کے رکاؤں کی جانب سے تمام لوگوں کو عید کی پرخلوص مبارکباد دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مسلمانوں میں امن و اتحاد پیدا ہو اور آج کا انتشار ہے اور ہماری صفوں میں میر جعفر، میر صادق کی اولادہ، ان سے احتیاط کریے اور جماعت کو پہلے سے زیادہ مضبوط کیجیے۔ مجلس اتحاد المسلمین آپ کی اپنی متعدد جماعت ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور اکبر الدین اویسی صاحب کے صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، عمروں میں ترقی عطا فرمائے، اور سالار ملت علامہ سلطان صلاح الدین اویسی صاحب جنہوں نے اپنی تمام زندگی ملت اسلامیہ کے لیے دیا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی خبر میں نور سے بھر دے، ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے۔ پھر ایک بار آپ تمام سے میری گزارش ہے کہ مجلس کو پہلے سے زیادہ مضبوط کیجیے۔ اتحاد المسلمین آپ کی اپنی متاع عزیز ہے اور آج وقت کا تقاضا ہے کہ اتحاد کی ضرورت ہے، اتحاد کو مضبوط کیجیے، آپسی دشمنیوں کو دور کر کر اپنے اتحاد کو مضبوط کیجیے۔ عیدگاہ ہاکی گراؤنڈ ماسا ٹینک پر بھی ہزاروں مسلمانوں نے خوشی و خضوع کے ساتھ عید کی نماز ادا کی۔ رکن اسمبلی معظم خان نے نماز عید کے بعد بغلگیر ہو کر مسلمانوں کو عید کی مبارکباد پیش کی۔ یوسف گوڑا چیک پوسٹ عیدگاہ میں بھی مسلمانوں کا کثیر اجتماع دیکھا گیا۔ نماز عید کے بعد مسلمانوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی۔ عیدگاہ انبر شاہ بابا انبر پیٹ، عیدگاہ گولکنڈا، عیدگاہ سلیم نگر، عیدگاہ چلکل گڑا، مسجد چوک، مسجد باغ اما کے علاوہ دیگر مساجد اور عیدگاہوں میں مسلمانوں کے کثیر اجتماعات دیکھے گئے۔ نماز عید کے موقع پر شہر میں پولیس کی جانب سے غیر معمولی انتظامات کیے گئے تھے۔ ملک بھر میں عید الفطر روایتی جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ دلی کی جامع مسجد کے علاوہ بھوپال، ممبئی، پٹنہ، لکھنؤ، کولکتہ، بنگلور، چنئی، الہ آباد اور ملک کے دیگر شہروں میں لاکھوں مسلمانوں نے نماز عید ادا کی۔ جموں کشمیر میں عیدگاہ اور حضرت بل مساجد میں سب سے بڑا اجتماع دیکھا گیا۔
सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी, नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी, वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह और यूपीए की सदरनशीन सोनिया गांधी ने इस मौके पर अवाम को मुबारकबाद पेश की। सदर जमहूरिया ने अपने पैगाम में कहा कि ईद उल फितर तमाम मज़ाहिब के दरमियान भाईचारे का पैगाम देती है। वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी कहा कि ईद उल फितर भाईचारे की स्पिरिट के साथ मनाई जा रही है। नायब वज़ीर आला दामोदर राज नरसिम्हा ने रियासत की तकसीम के मामले पर पानी की तकसीम, बरक़ी और दीगर मसाइल से मुतल्लिक़ वज़ीर आला के दलाइल को मुस्तरद कर दिया है। मीट दी प्रेस से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आला ने कहा कि रियासत की तकसीम से जिन मसाइल के पैदा होने का हवाला दिया गया है उसकी वजाहत की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा रियासत से तेलंगाना के हज़ारों नौजवान मुलाजिमतों से महरूम हुए हैं। उन्होंने बताया कि कृष्णा गोदावरी पर 40,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएं तो 6,650 मेगावाट बरक़ी पैदा की जा सकती है। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान के फैसले को मुस्तरद करने वाले गुमनामी में चले जाएंगे। उनका कहना था कि तेलंगाना का मुतालबा एक नई रियासत का मुतालबा नहीं है। उनका कहना था कि तेलंगाना तहरीक इज्जत व वक़ार का नाम है। नायब वज़ीर आला ने कहा कि गुज़िश्ता 60 सालों से तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी होती आ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हैदराबाद तेलंगाना का हिस्सा है और हैदराबाद में रहने वाले सेटलर्स नहीं हैं। साबिक़ सदर पीसीसी और रुकन कौंसल डी श्रीनिवास ने भी वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी के रियासत की तकसीम से मुताल्लिक़ रिमार्क्स पर शदीद बरहमी का इज़हार किया है। मीडिया से बात करते हुए डी श्रीनिवास ने कहा कि तेलंगाना पर वज़ीर आला के रिमार्क्स बात से अफसोस है। उनका कहना था कि तेलंगाना पर वज़ीर आला ने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। उन्होंने ये भी कहा कि यूपीए की सदरनशीन सोनिया गांधी ने तमाम उमूर का जायजा लेने के बाद ही तेलंगाना की तश्कील का फैसला किया है। उधर रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने इल्जाम लगाया है कि वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी सीमा आंध्रा अवाम को इश्तियाल दिला रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि रियासत की तकसीम पर पैदा होने वाले मसाइल से वज़ीर आला को पहले ही कांग्रेस आलाकमान को वाकिफ करवाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला का मीडिया कॉन्फ्रेंस तलब करके रियासत की तकसीम के खिलाफ अपनी राय का इजहार करना मुनासिब नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आला ने कांग्रेस आलाकमान को रोड मैप भी हवाले किया था, जब किरण कुमार रेड्डी को आला कमान के सामने अपने खदशात भी सामने रखने चाहिए थे। हनुमंतराव ने कहा कि एक जिम्मेदार ओहदे पर फायज रहते हुए वज़ीर आला को इस तरह की बयानबाजी जेब नहीं देती। उन्होंने ये भी कहा कि रियासत में जो वाक़यात पेश आ रहे हैं और वज़ीर आला के रवैये पर भी कांग्रेस आला कमान नजर रखे हुए हैं। हनुमंतराव ने यह भी कहा कि वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी तेलंगाना की तश्कील को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि किरण कुमार रेड्डी को अपने नजरियात अंतोनी कमेटी के सामने रखने चाहिए। दिल्ली में वर्किंग कमेटी और कोर कमेटी के सामने खामोशी अख्तियार करने वज़ीर आला आज क्यों रियासत की तकसीम के खिलाफ बयानबाजियों पर उतर आए हैं। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का फैसला सोनिया गांधी का ख़तई फैसला है। उन्होंने रियासत की तकसीम से मुताल्लिक़ वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी के बयान की मजम्मत की और उनसे अपने रिमार्क्स वापस लेने का मुतालबा किया। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि वज़ीर आला को यह नहीं भूलना चाहिए कि वो पूरी रियासत के वज़ीर आला हैं। रियासत की तकसीम के खिलाफ सीमा आंध्रा में एहतजाज दिन ब दिन शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। जुमे को एक बार फिर कई अजला में तलबा, सरकारी मुलाजमीन और दीगर शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने एहतजाजी रैलियों में हिस्सा लेते हुए रियासत की तकसीम के खिलाफ नारेबाजी की। विशाखापट्टनम में आरटीसी मुलाजमीन ने नीम बरहना होकर बतौर एहतजाज सड़क पर नहाया। इस मौके पर मरकजी हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की गई। गुंटूर में भी आरटीसी मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज किया गया। तेनाली में आरटीसी मुलाजमीन ने नीम बरहना होकर एहतजाज में हिस्सा लिया। इस मौके पर सदरनशीन यूपीए सोनिया गांधी के अलावा दीगर कायदीन के अलामती पुतले भी नजर आतिश किए गए। विजयनगरम में बंद का ऐलान किया गया था। इस मौके पर आरटीसी खिदमात पूरी तरह से बंद रहीं और डिपोज पर सन्नाटा देखा गया। अनंतपुर, चित्तूर, मशरकी व मगरबी गोदावरी में भी बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए हैं। कई मुकामात पर सोनिया गांधी, केसीआर और दीगर कौमी कायदीन के अलामती पुतले नजरातिश किए गए। तेलंगाना की तरक्की के लिए चंद्रबाबू नायडू ने कई इक़दामात किए हैं। मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम तेलंगाना फोरम के लीडर एर्रबल्ली दयाकर राव ने यह बात कही।
انہوں نے کہا کہ TRS کے ساتھ مفاہمت کے دوران وائس راجشیکھر ریڈی نے تلنگانہ کی تشکیل کا وعدہ کیا تھا، لیکن اقتدار کے حصول کے بعد وہ بھی چنا ریڈی کی طرح اپنے وعدے سے مکر گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ سونیا گاندھی اور YSR کے خفیہ ایجنڈے کے تحت TRS کے ساتھ مفاہمت کی گئی تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک جانب کانگریس ریاست کی تقسیم کا اعلان کر رہی ہے تو دوسری جانب سیما آندھرا میں احتجاج کو بھی ہوا دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کانگریس اس مسئلے پر سنجیدہ ہے تو پارلیمنٹ میں بل کیوں پیش نہیں کرتی۔ انہوں نے یہ بھی سوال کیا کہ کانگریس کی انتونی کمیٹی کا کس لیے قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ دیا راؤ نے کہا کہ سرپنچ کے لیے BC خواتین کو تحفظات کا صحرا تلگو دیشم کے سر جاتا ہے۔ سابق وزیر دھرمنا پرساد راؤ نے اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ جمعے کو دھرمنا پرساد راؤ نے وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے اپنا استعفیٰ پیش کر دیا۔ اپنے بیان میں دھرمنا پرساد راؤ نے ریاست کی تقسیم کے فیصلے سے متعلق وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کے بیان کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے موزوں وقت پر صحیح بیان دیا ہے۔ دھرمنا پرساد راؤ کے علاوہ پلاسا کے رکن اسمبلی جے جگن نائکلو، ٹیکالی کی رکن اسمبلی کے بھارتی، امودلہ ولاسا کے رکن اسمبلی وی ستیاوتی، چرلا کے رکن اسمبلی ایم نلاکانتم اور رکن کونسل پی وشو پرساد نے بھی اپنی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ریاست کی تقسیم سے متعلق وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کے بیان پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے TRS کی جانب سے گڈی ملکاپور چوراہے کے پاس احتجاجی دھرنا دیا گیا۔ احتجاجی کرن کمار ریڈی کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ بعد میں انہوں نے وزیر اعلیٰ کا علامتی پتلا بھی نظر آتش کیا۔ پولیس نے TRS کے کئی کارکنوں کو گرفتار کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ ادھر الحدہ تلنگانہ سیاسی JAC نے ریاست کی تقسیم سے متعلق وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کے ریمارکس کے خلاف تلنگانہ بھر میں 10 تا 12 تاریخ کو احتجاجی مظاہرے منظم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کودنڈا رام نے کہا کہ ریاست کے وزیر اعلیٰ ہونے کے باوجود کرن کمار ریڈی صرف ایک علاقے کی حمایت میں بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کو اپنے احساسات کو ظاہر کرنا ہے تو انہیں پہلے پارٹی اور عہدے سے استعفیٰ دینا چاہیے۔ ادھر سابق وزیر جیون ریڈی نے وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے جیون ریڈی نے کہا کہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے کر وزیر اعلیٰ کو اس طرح کی بیان بازی کرنی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعلیٰ سیما آندھرا کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ جیون ریڈی کا یہ بھی کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ ارکان اسمبلی کی اکثریتی رائے سے اپنے عہدے پر فائز نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اعلیٰ کمان کے فیصلے کے برخلاف کرن کمار ریڈی اپنے احساسات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اگر وہ اسی موقف پر قائم رہنا چاہتے ہیں تو انہیں پہلے اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا ہوگا۔ BJP کے سینئر لیڈر وینکیا نائیڈو نے کہا ہے کہ سیما آندھرا میں جاری احتجاج کے تناظر میں کانگریس کی داخلی کمیٹی نہیں بلکہ مرکزی حکومت کی کمیٹی کا قیام عمل میں لایا جانا چاہیے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے وینکیا نائیڈو نے کہا کہ سیما آندھرا میں جاری احتجاج سے نمٹنے کی ذمہ داری مرکزی حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ ریاست کی تقسیم کے حساس معاملے پر کانگریس اشتعال پھیلاتے ہوئے علاقائی منافرت کو فروغ دے رہی ہے۔ آؤٹر رنگ روڈ پر پیش آئے ایک حادثے میں 3 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق گاڑی میں سوار افراد شمس آباد سے گچی بولی کی طرف جا رہے تھے کہ تیز رفتاری کی وجہ سے ان کی گاڑی بے قابو ہو کر ٹینکر سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں 3 افراد زخمی ہو گئے جس میں سے 2 کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ پولیس اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ لکڑی کا پل پر گزشتہ رات ایک ٹیلر بے قابو ہو کر الٹ گیا۔ جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب پیش آئے اس واقعے سے رات کے اوقات میں علاقے میں گھنٹوں ٹریفک جام رہی۔ ٹریلر کا ڈرائیور اور کلینر زخمی ہو گئے ہیں جنہیں علاج کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ رام چندر پورم بامبے کالونی میں واقع عیدگاہ میں نصب شامیانوں کو اشرار نے آگ لگا دی۔ تفصیلات کے مطابق جمعے کی صبح جب مصلی عید کی نماز کے لیے پہنچے تو شامیانوں کو جلا پایا۔ پولیس نے فوراً حرکت میں آتے ہوئے جلے ہوئے شامیانوں کی صفائی کروا دی۔ مقامی مسلمانوں نے اس واقعے کے خلاف زبردست احتجاج کرتے ہوئے خاطی اشرار کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔
علاقے میں کشیدگی کو دیکھتے ہوئے پولیس کے اعلیٰ عہدیدار وہاں پہنچ گئے اور مقامی مسلمانوں کو تیقن دیا کہ جلد ہی قاتلوں کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ شہر میں عید الفطر خوشی و خضوع کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ عیدگاہوں اور مساجد میں کثیر اجتماعات۔ ماہ رمضان کے بعد ہی مساجد کو آباد رکھنے اور عبادتوں کو جاری رکھنے مسلمانوں کو علماء اور ائمہ کی تلقین۔ ملک کے دیگر شہروں میں بھی عید الفطر روایتی جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ ریاست کی تقسیم سے متعلق وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کے بیان پر تلنگانہ کے کانگریسی قائدین کا شدید رد عمل، وزیر اعلیٰ سے الفاظ واپس لینے کا مطالبہ۔ سیماندرا میں ریاست کی تقسیم کے خلاف احتجاجی مظاہروں میں شدت، وجے نگرم میں بند، سرکاری ملازمین کی بڑی تعداد احتجاج میں شریک۔ سابق وزیر دھرمنا پرساد راؤ کے بشمول دیگر 5 کانگریس کے ارکان مقننہ نے استعفے پیش کر دیے۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔